کلپ نمبر 595۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 6 سے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے عافیت اور سلامتی کے بدلے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل تو لوگوں کے شرک کے باوجود بھی ایک طرح کی معافی دینے والا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے، تو ان لوگوں کو تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے اور کفر و شرک سے باز آ جانا چاہیے، اور ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل جب عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ انما انت منذر ولكل قوم هاد۔ ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں ان پر اور ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے حبیب، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں یعنی کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے ویسی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کافروں کا عناد اور نا انصافی۔ کافروں کا یہ قول نہایت بے ایمانی کا قول تھا، کیونکہ جتنی آیات نازل ہو چکی تھیں اور جتنے معجزات دکھائے جا چکے تھے، سب کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ یہ انتہا درجے کی نا انصافی اور حق دشمنی ہے۔ جب دلائل قائم ہو چکے ہیں اور ناقابل انکار شواہد پیش کر دیے جائیں اور ایسے دلائل سے مدعا ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم و ہنر عاجز اور حیران رہیں اور انہیں لب ہلانا، زبان کھولنا محال ہو جائے، تو ایسے روشن دلائل، واضح شواہد اور ظاہر معجزات کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، روزے روشن میں دن کا انکار کر دینے سے بھی زیادہ بدتر اور باطل تر ہے، اور حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے عناد اور فرار ہے، کیونکہ کسی دعوے پر جب مضبوط دلیل قائم ہو جائے پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی، اور ایسی حالت میں دلیل طلب کرنا عناد اور مخالفت ہوتا ہے، اور جب تک پہلی دلیل کو رد نہ کر دیا جائے کوئی شخص دوسری دلیل طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور اگر یہ سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ ہر شخص کے لیے نئی دلیل قائم کی جائے جس کو وہ طلب کرے اور وہی نشانی لائی جائے جو وہ مانگے، تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص ان کی صداقت اور نبوت کا یقین کر سکے، اور بہت سے معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کی امت اور ان کے زمانے کے لوگ زیادہ مشق و مہارت رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا علم اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور اس زمانے کے لوگ جادو کے بڑے ماہر کامل تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے جادو کو باطل کر دیا اور جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ ربانی نشان ہے، جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب انتہائی عروج پر تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض اور مردے زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے طب کے ماہرین عاجز ہو گئے، اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے، لہٰذا یقیناً یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔
اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ لوگ خوش بیانی میں عالم پر فائق تھے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس نے انہیں عاجز و حیران کر دیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کے گروہ قرآن کریم کے مقابل ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز و قاصر رہے، اور قرآن کے اس کمال نے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشان ہے اور اس کا مثل بنا لانا بشری قوت کے لیے ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ اور صدہا معجزات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائے جنہوں نے ہر طبقے کے انسانوں کو آپ کی رسالت کی صداقت کا یقین دلا دیا۔ ان معجزات کے ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کس قدر عناد اور حق سے مکرنا ہے۔ انما انت منذر، تم تو ڈر سنانے والے ہو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور اطمینان بخش معجزات دکھا کر اپنی رسالت ثابت کر دینے کے بعد احکام الہیہ پہنچانے اور خدا عز و جل کا خوف دلانے کے سوا آپ پر کچھ لازم نہیں، اور ہر شخص کے لیے اس کی طلب کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ضروری نہیں، جیسا کہ آپ سے پہلے ہادیوں یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہادی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذمہ داری ڈر سنانا ہے، جبکہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے ہدایت فرما دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہادی سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر قوم کے لیے ہادی یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے ہیں، وہ اپنی قوموں کو ان کی من مانی نشانیوں کی بجائے ان نشانیوں کے ساتھ دین کی طرف ہدایت دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے جو خصوصی طور پر انہیں عطا ہوئی تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔